بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ کیسا آپ سبھی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کیسی خوش رکھے۔ دوستوں میں ہوں آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں SR اسلامک آفیشیل چینل۔ میرے پیارے دوستو، آپ تو جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں، لیکن ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو بالکل کافر ہے۔ ایک آدمی تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس نے ایک جماعت بنائی تھی جس کو لوگ احمدی جماعت یا پھر قادیانی کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد وہ آدمی تھا جو بچپن میں لگ بھگ 12 سال کی عمر میں اپنے باپ کے کرتے کی جیب سے پیسے چرا کر بھاگ چکا تھا۔ ایک آنکھ اس کی خراب تھی۔ وہ آدمی تھا جو خود کو کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، جو خود کو حضرت عیسیٰ بتاتا تھا، جو مریم بتاتا تھا، جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جو اپنے آپ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں ہی آخری نبی ہوں، جس نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے۔ تو اس کو ماننے والے لوگ، اس کو فالو کرنے والے لوگ جو مسلمان ہیں، دوسرے فرقوں کے مسلمان ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ تم قادیانی جماعت قبول کر لو، احمدی بن جاؤ۔ وہ لوگوں کو بہلا پھسلا کر احمدی جماعت میں شامل کر لیتے ہیں۔ کہیں پیسوں کا لالچ دے کر، کہیں کنوارے لڑکوں کو اپنی لڑکیوں کا لالچ دے کر انہیں احمدی بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح سے احمدی لوگ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو پڑھائی لکھائی میں کم ہو، علم میں کمی ہو، تو ان لوگوں کو پہلا پھسلا کر یا پھر پیسوں کا لالچ دے کر، جیسے کہ غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں غریبی دور کرنے کا ان سے وعدہ کر کے انہیں کہتے ہیں کہ تم قادیانی بن جاؤ، تو لوگ لالچ میں آ کر قادیانی جماعت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ پروپیگنڈا اپنا رہے ہیں۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بہن کی ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ بتاتی ہے کہ میں پیدائشی قادیانی ہوں اور میرا نام فیضیت ہے، لیکن الحمدللہ اب میں ایک مسلمان ہوں۔ تو آئیے سنتے ہیں بہن کے مجبانی یہ چھوٹی سی ویڈیو، آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھ لیجئے۔ وعلیکم السلام۔ فیضیہ، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ۔ فیضیہ، آپ کا تعلق لاہور سے ہے؟ جی الحمدللہ۔ فیضیہ، یہ جو آپ کا اقدام ہے قبول اسلام کے حوالے سے، تو سچی بات ہے کہ یہ تو قدم اٹھانے کے لیے ایک شیر کا جگرہ چاہیے ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ خواتین تو کمزور، صنف نازک ہوتی ہیں، تو اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا حوصلہ کہاں سے آیا؟ جی، پہلی بات تو یہ کہ ہم صنف نازک ہوتی ہیں لیکن صرف دکھنے میں، اصل میں ہم لوگ مردوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر ہم کچھ کرنا چاہیں تو ہم بہت کچھ بڑا بھی کر سکتے ہیں اپنی قوم کے لیے یا کسی چیز کے لیے، کسی کے بھی لیے۔ اور دوسرا یہ کہ اس قدم کو اٹھاتے وقت ایک میرے دل میں بھی ڈر اور خوف تھا کہ میں اکیلی اس راہ پر کیسے چل سکتی ہوں، مگر میں نے دیکھا میرے ساتھ کوئی نہیں تو میرا اللہ ہے۔ میری جو رکاوٹیں تھیں وہ آسانی میں بدلتی گئیں، آہستہ آہستہ میرا ڈر ختم ہوتا گیا اور میرا ایمان جو ہے وہ بڑھتا گیا، اور اب جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ اب میں اس راستے پر اس طرح سے چل رہی ہوں کہ اب میں اس سے پیچھے نہیں جا سکتی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ فیضیہ، تعلیم کے حوالے سے کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں BS اسپیشل ایجوکیشن کر رہی ہوں، ان بچوں کے لیے جو بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ان کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ یہ کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ میں یہی کرنا چاہتی اسی لیے کیونکہ میں ان بچوں کو آگے سے سرو کر سکوں، پڑھ کے ان کو، ان کے لیے، قوم کے لیے سرو کر سکوں، ان کو پڑھا سکوں آگے سے، تاکہ میری تعلیم ضائع نہ جائے، اور میرا بھی دل تھا کہ میں ان بچوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ فیضیہ، اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا تعلق کس مذہب کے ساتھ تھا؟ جی، میرا قادیانیت سے تھا۔ قادیانی؟ آپ شروع سے ہی قادیانی ہیں؟ جی، یا والد صاحب نے یا دادا نے قادیانیت قبول کی نہیں، تھی؟ میرے والد بھی بچپن سے قادیانی تھے، یعنی شروع سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا؟ جی جی۔ اچھا فیضیہ، وہ کون سی ایک ایسی وجہ ہے، اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں، کہ جس نے آپ کو قادیانی سے متنفر کر دیا؟ ایک ایسا مذہب کہ جو بچپن سے آپ کو سکھایا گیا ہے، بلکہ آپ تو پیدا ہی اس مذہب میں ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں اس کی محبت بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے اس کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتا ہے۔ تو آپ اس میں پیدا ہوئیں، آپ ظاہر ہے آپ نے تعلیم و تربیت بھی اس کے مطابق حاصل کی ہوگی، وہ کتابیں بھی پڑھی ہوں گی، مرزا صاحب کی سیرت بھی پڑھی ہوگی، تو وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس نے آپ کو قادیانیت سے متنفر کر دیا؟ پہلی بات تو یہ، جب میں جس سے بھی ملتی تھی اور اسے اپنا تعارف کرواتی تھی تو وہ مجھے یہی کہتی تھی کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی، تو میں ان کو یہی کہتی تھی کہ میں مسلمان ہوں، تم لوگ ہمارے مذہب میں کیوں نہیں آ جاتے، تم لوگ حقیقی مسلمان ہو جاؤ گے۔ یعنی ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہو، آپ کو ضرورت ہے اسلام آپ کو ضرورت ہے اسلام قبول کرنے کی۔ اچھا جی،
تو وہ یہی کہتے تھے کہ تم پہلے اپنی کتابوں کو سیرے سے پڑھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم مسلمان بھی ہو یا نہیں۔ یہ جو سفر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اس کا بنیادی سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب میں نے ریسرچ سٹارٹ کیا، پڑھنا شروع کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ قادیانیت اور اسلام میں کتنا فرق ہے۔ یہ دونوں ایک مذہب کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اکثر اگر دیکھا جائے تو اسلام میں فرقے ہیں، قادیانیت کو دیکھا جائے تو یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایک مذہب ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ اسلام میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ہمارا مذہب جو ہے وہ تو مرزا قادیانی لے کے ہیں، تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے آخری نبی نہ ہوئے نا، مرزا قادیانی ہوئے۔ تو جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، اور وہ بھی آخری، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک الگ مذہب ہے اسلام؟ ہاں، آپ دیکھیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین کامل اکمل مکمل ہو گیا۔ قرآن از دا لاسٹ اینڈ فائنل اسٹیٹمنٹ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیج دیے گئے، فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو اس کے بعد واقعی یہ ایک ہمارے جو قادیانی لوگ ہیں ان کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہاؤ اٹس پاسبل کہ جو قرآن، جو نبی، جو کتاب مکمل ہو چکی ہے، اس میں اب کسی ایک نقطے کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو اس کو جو ہے وہ کیوں کر جو ہے وہ اب مرزا صاحب کی ضرورت ہے؟ اور مرزا صاحب کا اسٹیٹس جو ہے وہ قادیانی مذہب میں نبی کا ہے۔ آپ یعنی شروع سے آپ کو ڈائریکٹ نبی بتایا گیا یا آپ کو اس میں گریجولی آپ کو بتایا جاتا ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی جگہ آئے ہیں، اور وہ امام مہدی بھی ہیں، اور پھر وہ انہوں نے نبی ہونے کا بھی یعنی پہلے انہوں نے کہا کہ وہ امام مہدی ہے، پھر عیسیٰ ہے، پھر میں یعقوب میں مریم میں اسحاق میں سب میں، پھر اینڈ پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں، اور پھر کلیم ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہتر ہوں، بلکہ میں ان سے بھی بہتر ہوں۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے آپ کو قادیانیت سے متنفر کیا۔ اور دوسری یہ بھی چیز ہے کہ جب وہ اپنے خطبات میں بولتے ہیں، ہمارے پریزنٹ خلیفہ جو تھے پہلے میرے، وہ کہتے تھے کہ احمدیہ جو ہے، جماعت احمدیہ حقیقی اسلام ہے۔ تو میں کہتی تھی کہ یہ حقیقی اسلام ہے، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لائے وہ کون سا اسلام ہے؟ اچھا، تو یہ میں کہتی تھی کہ تو شرک ہے جو ہم کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ حقیقی اسلام ہے، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لائے تھے اس کا مطلب وہ حقیقی نہ ہوا۔ تو اس چیز پر بھی غور کرنا چاہیے ہمارے قادیانیوں کو۔ اس میں یعنی کبھی آپ کو جو ہے وہ مرزا صاحب کی سیرت بھی پڑھنے کا موقع ملا؟ جی، میں نے ان کی سیرت بھی پڑھی ہے، اور میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ تو وہی بنا جہاں میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے آپ میں ہی مریم ہوں، اور میں ہی آئی واز پریگننٹ، اور میں ہی عیسیٰ بن گیا، عیسیٰ میں بنا، یعنی مجھ سے ہی میں پیدا ہوں، میں ہی پیدا ہوا، اور یہ میری لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا۔ تو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے ان لوگوں کو کہ ان کی سیرت کوئی بندہ پڑھ لے تو وہ قادیانیت اسی وقت چھوڑ دے۔ یعنی مرزا غلام احمد صاحب جو ہے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں مریم بھی ہوں، اور معاذ اللہ میں تو وہ الفاظ بھی دہرا نہیں سکتا کہ جو الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے رسولیت کا اظہار کیا، اور میں ہی عیسیٰ پیدا ہوا۔ استغفراللہ، یہ تو بندہ ادا بھی نہیں کر سکتا ایسے ورڈ۔ یعنی یہ کیسی، ویسے ایسے نہیں لگتا کہ جیسے یہ لوگ عقل سے آ رہی ہیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ان کو جوں کا تو مان بھی لیتے ہیں؟ نہیں، مجھے ایک شخص کہنے لگے کہ عبد الوارث بھائی، آپ نے جب اسلام قبول کیا تھا تو اسلام کی بجائے آپ نے ٹرو اسلام کیوں نہیں قبول کیا؟ تو میں نے کہا کہ what do you mean ٹرو اسلام؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے کہنے کا مطلب ہے آپ نے قادیانیت کیوں نہیں قبول کی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے اصل میں قادیانیت کا مطالعہ کیا تھا۔ میں نے جب مرزا صاحب کی یہ بات سنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مجدد ہوں، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، مجدد ہوں، ہر سال میں آتے ہیں تو مائٹ بی پاسبل۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو نبی کہہ کے یا رسول کہہ کے دائرہ اسلام سے اپنے آپ کو خارج تھوڑی نہ کروانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑی کمال بات کی ہے انہوں نے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، مہدی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مہدی علیہ السلام نے آنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آ گئے ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں عیسیٰ ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مریم ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں جو ہے محمد ہوں، اور میں محمد سے بھی بہتر ہوں۔ تو مجھے لگا کہ ہی از دا پیشنٹ آف شیزوفرینیا، کیونکہ شیزوفرینیا میں جو انسان کو دکھائی دیتا ہے اصل میں وہ ہوتا نہیں۔ تو ان کو یہ لگتا تھا کہ میں یہ ہوں۔ آپ قادیانی سے متنفر تھیں، آپ نے بچپن میں جو ہے وہ کچھ اسکول کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا، یونیورسٹی میں، کالج میں بھی واسطہ پڑا ہوگا، آپ نے پھر جو ہے وہ اپنے مذہب کو پڑھنے کی کوشش کی، تو وہ ٹھیک ہے۔ ایک سوال جو مجھ سے اکثر لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبد الوارث بھائی 4,500 مذاہب ایگزسٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں، بٹ وائی یو اونلی امبریس اسلام؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ چلے ٹھیک ہے، قادیانی سے تو آپ متنفر ہو گئے، لیکن
اسلام ہی کیوں؟ اسلام اس لیے کیونکہ اسلام کا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آخری نبی بھی وہی ہے، تو کیوں نہ ہم اسلام کے بارے میں پڑھیں۔ اب دوسرے مذاہب کا تو اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، جو اسلام ہے وہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، باقی دیکھا جائے تو وہ مکمل ضابطہ حیات کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ بالکل ایسی آپ بس قرآن پڑھ لیں تو آپ آٹومیٹکلی اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ۔ تو وہ میں آپ سے اگر یہ پوچھنا چاہوں کہ اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ کون سے ایسے اوصاف ہیں، اسلام کے وہ کون سے ایسے کمالات ہیں، حسن و جمال ہیں کہ جس نے اسلام کے قریب کر دیا آپ کو؟ ظاہر ہے آپ نے اسلام کو پہلے پڑھی ہوگا نا، اس کے بغیر تو آپ قبول کرنے سے قاصر ہی نہیں ہوں گی، تو وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس نے اسلام کے قریب تر کر دیا آپ کو؟ اسلام میں آنے کے لیے جب میں نے سوچا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے، تو میں نے بہت سے صحابیات کے واقعات کو دیکھا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح انہیں مشکلات پیش آئیں، اور ایسا کیا تھا جو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو تب جب میں ان کے واقعات پڑھتی تھی کہ جب وہ گھروں سے نکلتے تھے، حضرت مصعب بن عمیر جو تھے، جب وہ گھر سے نکلے تھے تو ان کی والدہ نے ان کے بدن سے کپڑے بھی لے لیے تھے کہ تم مجھے یہ دو، یہ تو میرے کپڑے ہیں، جب تم جا رہے ہو اسلام قبول کرنے تو تم ایسے ہی جاؤ۔ تو جو حضرت سمیہ تھی، جب انہوں نے اسلام قبول کیا ان کو کتنی مشکلات آئیں، وہ شہید ہو گئی اس کے بعد۔ تو دیکھا جائے تو بہت سے واقعات ہیں، آپ پڑھنے والے بنے، آپ لوگ پڑھیں تو آپ لوگوں کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ اسلام کیسا مذہب ہے، کہ اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ جی بالکل، وہ ایک لاجیکل ہے، سیدھا سیدھا مذہب ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں اس میں کوئی دشواری کوئی مشکل نہیں ہے، دین مشکل بالکل بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان دین یسرا، دین تو آسان ہے، مشکل تو ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے، ہم نے بنایا ہوا ہے۔ فیضیہ، کہ اسلام قبول کر لیا ہے آپ نے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، وہ گلی محلے، سہیلی سکھیاں سب چھوٹ جائے گا، اس بات کا اندازہ ہے؟ جی جی بالکل، میں جانتی ہوں اس بارے میں، بس یہی کہتی ہوں کہ میں بس صبر کروں، انشاءاللہ میرے ماں باپ کو بھی ہدایت ملے گی اور مجھے میرے صبر کا پھل بھی ملے گا۔ میں ان کے لیے دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ انہیں بھی ہدایت کا راستہ دے، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ پڑھیں، وہ سب کچھ پڑھیں جن سے ان کے شک و شبہات دور ہوں، جو میں نے پڑھا ہے۔ بس میں چاہتی ہوں ایک بار وہ بس پڑھیں، پھر انہیں سب سمجھ آ جائے گا کہ ہماری بیٹی نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے اس قدم کو دیکھ کر ہی وہ اس سوچ میں جائیں کہ ہماری بیٹی نے اگر اٹھایا تو اس میں کچھ نہ کچھ تو درست ہوگا نا، ہم دیکھیں، جس سے ہمیں امید نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھائے گی۔ تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی اس چیز کو دیکھیں اور پڑھیں۔ اس بات سے اویئر ہیں کہ آزمائشیں آئیں گی؟ جی بالکل آئیں گی، میں جانتی ہوں تو آزمائشیں آئیں گی، بس آزمائشوں کو صبر کے ساتھ مجھے گزارنا ہے، کیونکہ آزمائشیں بھی اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جس نے انہیں اپنے قریب کرنا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ خوش قسمت ہوں کہ مجھے میرے اللہ نے اپنے قریب کیا ہے اور مجھ پر آزمائشیں ڈالی ہیں۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، انشاءاللہ میرے لیے بھی آسانی ہوگی ضرور۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن، انما العسر یسرا، مشکل تو ایک ہے لیکن آسانیاں دو ہوں گی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ آپ کے خاندان میں قادیانی تنظیم کا کوئی عہدہ بھی کسی کے پاس ہے؟ ویسے تو پورے خاندان میں دیکھا جائے تو کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی عہدہ تو ہوگا۔ میرے جو چاچو ہیں ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی عہدہ ہے، میرا خیال ہے صحت جسمانی کا ہے، اور جو میرے چاچو کا بیٹا جو میرے ساتھ ہی رہتا ہے وہ بھی قائد بننے والا ہے۔ اچھا، ہاں جی، بہت کہہ رہا تھا، بہت یہ قادیانیت میں کافی قسم کے چندے ہیں، قریب غالباً 32-33 قسم کے تو ہیں، تو آپ وہ چندے وغیرہ دیتے تھے؟ چندہ دیتے ہیں، ہر منتھ دیتے ہیں چندہ، کوئی تجنید کا چندہ ہے، کوئی صحت جسمانی کا چندہ ہے، شاید اس طرح کے بہت سے چندے ہیں، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، چندے بہت سے ہیں اور ہر گھر سے چندہ جاتا ہے۔ تو یعنی اس کی کوئی یوٹیلائزیشن آپ لوگوں کے اوپر بھی ہوتی ہے یا بس وہ خلیفہ صاحب کو ہی جاتا ہے؟ مجھے تو آج تک کوئی یوٹیلائزیشن نہیں دکھی۔ کبھی آپ کی کسی مشکل وقت میں انہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون نہیں کیا؟ ایسا ان سے پوچھا جائے نا گھر والوں سے تو وہ تو کہیں گے یہ تو بس اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، ہمارے اوپر کیوں خرچ ہوگا، ہم تو دے رہے ہیں نا، اللہ کی راہ میں جا رہا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ اللہ کی راہ میں نہیں جا رہا، وہ جن کے پاس جا رہا ہے بس انہیں کو لگ رہا ہے وہی کھا رہے ہیں اسے، وہ نہیں جانتے اس چیز کو۔ آپ امت مسلمہ کو قبول اسلام کے بعد کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں انہیں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ جس دین کے اوپر ہے نا وہ بس اسی پر ہی قائم رہیں۔ وہ بہت خوش قسمت ہیں کہ وہ اسلام کے دین پر پیدا ہوئے ہیں، انہیں تو یہ نعمت مفت میں ملی ہے۔ ہم جیسے ان سے پوچھیں جو یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ اپنے کون سے رشتے، خونی رشتے چھوڑ کر آتے ہیں، کتنی انہیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، سارے رشتے چھوٹ جاتے ہیں۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ آپ لوگ جدھر ہیں ادھر ہی رہیں، بالکل اس سے مت بھٹکیں پلیز۔ یعنی وہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ حق پہ ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو حق پہ قائم دائم ہی رکھے۔
सच्ची बात तो यही है कि जिन लोगों ने इस दीन के हसूल के लिए कुर्बानियाँ दी होती हैं, कदर भी उन्हीं को होती है। जी बिल्कुल। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको इस नेमत के लिए किसी आजमाइश में नहीं डाला तो कम से कम इसकी कदर तो कीजिए। हम लोग जो इसके लिए जो है वो माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, जिस तरह फैज़िया ने भी बताया कि इतनी मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं, तो अगर कोई मुश्किलात आपको झेलनी नहीं पड़ी तो अल्लाह का वास्ता है कि इस दीन इस्लाम की कदर कीजिए और इसको जो है वो माले मुफ्त न समझिए। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नेमत आपको अता फरमाई है तो इसको दिलो जान से अजीज़ रखिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो इसकी वैसी कदर करने की हमें तौफीक अता फरमाए जिस जैसी कि इसका कदर करने का हक़ है। फैज़िया, अपनी कादियानी कम्युनिटी को आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही पैगाम देना चाहती हूँ कि एक दफ़ा बस जिन्हें नबी मानते हैं ना उनकी सीरत को पढ़ लें। जिन्हें मेहदी या पता नहीं क्या क्या मानते हैं, उन्हें इनकी सीरत सब कुछ ही मानते हैं, उनकी बस सीरत मुजद्दद भी मानते हैं, मेहदी भी, मरियम भी, ईसा भी, मूसा भी, याकूब भी, यही तो बात मोहम्मद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप लोग उनकी सीरत को एक दफ़ा पढ़ लेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो एक नबी तो दूर की बात है, एक शरीफ इंसान कहलवाने के भी काबिल नहीं थे। बस आप उनकी सीरत पढ़ें, सीरतुल मेहदी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 पढ़ें, आपको सारी हकीकत खुल के सामने। आपकी ज़िंदगी में जो मेजर चेंज है वो सीरत को पढ़ने के बाद ही आप बता रहे पढ़ने हैं। के बाद मैंने तो रूहानी खजाइन भी पढ़ी हैं, उसमें जो कहीं आप लोग बस लगता है जो पढ़ते हैं वो ऊपर ऊपर से गुजार देते हैं, उसको अगर समझ के पढ़ेंगे ना तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे, ये हमारी किताबों में हमारे नबी ने अपने हाथों से लिखे हैं। आप लोग उन्हें तो झुठला नहीं सकते, बस आप उन्हें पढ़ें। फैज़िया, मज़ीद ये बताइएगा कि कादियानी लोग ये कहते हैं कि हम मोहब्बत तो सबसे करते हैं, सबका इज़्ज़त एहतराम करते हैं और हमारे मज़हब तो नफ़रत सिखाते ही नहीं है, हम सबको इंसान मानते हैं। तो वाकई वो हमें ऐसा ही मानते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस उन्होंने अपना स्लोगन इसलिए बनाया ताकि वो ब्रिटिश जो फॉरेनर लोग हैं उनको अपने काबू में कर सकें। सिर्फ कि हम पीस हैं, हमारे अंदर सारा पीस है, हम लड़ते नहीं है, जहाद उन्होंने वैसे ही ख़त्म कर दिया है। तो लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नॉन जस्ट इसलिए कि हमारा पीस देख के लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। और दूसरा जो लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन है वो हेट सबके लिए है। उन्होंने अपनी किताबों में मिर्ज़ा साहब ने खुद लिखा है कि जो मुझे नहीं मानता वो सूअरों की और कुत्तियों की औलाद है, उनकी औरतें कुत्तियों से भर गई हैं। ये नाउज़ुबिल्लाह अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो लव कहाँ से हो गया उनके लिए? हेट ही हेट है हर जगह। ये स्लोगन बिल्कुल झूठा है, यानी ये महज हमारी आंखों में जो है वो दूर जोड़ रहे हैं। धोखा है सिर्फ। आप और पूरी दुनिया कहती है कि जी आप देखें इनका स्लोगन देखें कि लव फॉर ऑल, यानी हम उनके नज़दीक जो है वो कुत्ते और सूअरों की औलाद, बल्कि उनसे भी बढ़ के जो है वो गलीज तरीन जो है वो मखलूक है। काफिर और जहन्नुमी भी हैं, ये तक लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ें तो सही। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ कीजिए।